درمیان میں جو دو رکوع ہیں، دوسرا اور تیسرا، یہ دونوں غزوہ احزاب کے دنوں میں ہیں۔ غزوہ احزاب کا بھی جو کچھ مختصر سا تاریخی پس منظر اور اس کے حالات میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی سچویشن پیدا فرما دی جس میں مسلمانوں کے لیے شدید ترین اور سخت ترین امتحان ہو گیا۔ تو میرا اپنا اندازہ ہے، واللہ عالم، ذاتی اعتبار سے جس قدر شدید معاملہ حضور کے ساتھ ہوا ہے طائف میں، ذاتی اعتبار سے ظاہر بات ہے کہ وہاں شخصاً آپ پر ہوئی زیادتی جو ہوئی ہے اور ایک بہت بڑا امتحان اجتماعی سطح پر مسلمانوں کے لیے اسی شدت کا امتحان اور اسی درجے کی آزمائش جو ہے وہ غزوہ احزاب کے موقع پر آئی ہے۔ 12,000 کا لشکر آ کر مدینے کو گھیر کر پڑ گیا ہے، اور یہ کہ مدینے میں نہ صرف یہ کہ کل نفری 3,000 کی ہے جس میں منافقین بھی ہیں، پھر یہ کہ ان کی پشت پر وہ ایک قبیلہ جو ہے یہود کا بنو قریظہ، ابھی تک اس نے بدعہدی نہیں کی تھی لیکن اب پورا اندیشہ تھا کہ بدعہدی کرے گا، اور وہ چنانچہ اسی محاصرے کے دوران میں اس نے بدعہدی کی بھی، اور ان کی سلسلہ جنبانی ہو بھی گئی تھی باہر سے آنے والے جو حملہ آور تھے ان کے ساتھ۔ بہرحال اس صورتحال میں جبکہ رسد کی بہت کمی تھی، شدید قحط کی کیفیت تھی، شدید سردی کا موسم ہے، سردی میں ویسے بھی انسان کو غذا کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، اس حال میں پھر خندق کھودنی پڑی مسلمانوں کو۔ تو یہ سمجھیے کہ جو شدید ترین امتحان ہو سکتا تھا وہ اللہ نے لے لیا، جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ جو منافق اپنے دلوں میں نفاق کو چھپائے ہوئے تھے وہ نفاق ظاہر ہو گیا، ان کی زبانوں پر آ گیا، اور یہی اصل میں آزمائش کا اصل مقصود ہے، لیمیز الخبیث من الطیب، کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اور طیب کو الگ الگ کر دے، ممیز کر دے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کے ہم نے پہلے رکوع میں 2 مرتبہ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ۔ اللہ تعالیٰ واضح کر دے گا، کھول کر رکھ دے گا کہ کون ہے سچے اور کون ہے جھوٹے، یعنی کون ہے حقیقتاً مومن اور کون ہے منافق۔ تو اس کا یہ ایک فینومینن ہے، یہ گویا کہ جیسے کہ اس وقت سن 5 نبوی میں شدید ترین حالات ہو گئے تھے غلاموں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور پر تو اس طرح کی دسترازی نہیں کر سکتے تھے مکے کے لوگ، لیکن غلام تھے یا نوجوان تھے ان کے اوپر جو ہے جس شدید قسم کی آزمائش آ گئی تھی، اسی طرح کی گویا کہ آزمائش سن 5 نبوی میں یہ غزوہ احزاب کی شکل میں مدنی دور میں آ گئی ہے۔ یہ 5 ہجری ہے، وہ 5 نبوی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اہل ایمان یاد کرو اللہ کے اس انعام کو جو تم پر ہوا۔ اذ جاءتکم جنود، جب تم پر حملہ آور ہوئے بہت سے لشکر، بنو غطفان آئے، بنو سزارہ آئے مشرق کی طرف سے، اور جنوب اور مغرب کی طرف سے جو ہے چلے آ رہے ہیں قریش، اور ان کو جو ہے پوری سپورٹ حاصل ہے شمال سے یہود کی، ان میں وہ کہ بنو نذیر بھی ہیں جو مدینے ہی سے نکالے گئے تھے، اور اس کے علاوہ یہ کہ خیبر کے یہودی بھی ہیں۔ فارسلنا علیہم ریحا، تو جب وہ لشکر آ گئے تم پر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیج دی، ایک تیز جھکڑ بھیج دیا۔ وجنودا لم تروها، وہ آندھی تو تم نے بھی دیکھی کہ آندھی آئی ہے، لیکن یہ کہ اور لشکر بھی ہم نے اتارے تھے جو تم نے نہیں دیکھے، یعنی فرشتے۔ وکان اللہ بما تعملون بصیرا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا۔ کون اب کس کے منہ پر، کس کی زبان پر نفاق آ گیا ہے، کس کا ایمان اور پختہ ہو گیا۔ یہ ایک جملے میں گویا کہ پوری داستان کو تو اللہ نے سمجھ لیا۔ 20-25 دن تک محاصرہ رہا، اکا دکا مبارزت ہوئی۔ عمرو بن عبد ود آیا، وہ ان کا بہت ہی پورے عرب کا معنی ہوا جو ہے، وہ شہ سوار بھی تھا اور بہت بڑا وہ لڑاکا آدمی، 90 برس کی عمر، لیکن یہ کہ اس کے مقابلے میں آنے کی کوئی جرات نہیں کرتا تھا۔ جب وہ آیا ہے اور اس نے اپنے گھوڑے کو وہ ایڑ لگائی ہے کہ چھلانگ مار کر پوری جو تھی وہ خندق اس کو پار کر کے آ گیا، اور اکیلا ادھر آ کے کھڑا ہو گیا کہ آؤ کوئی ہے تمہارا مقابلہ وہ مجھ سے کر سکے۔ بہرحال سب لوگ ششدر حیران تھے، یعنی اس کے مقابلے میں کون جائے؟ بالآخر حضرت علی نکلے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت علی نے اس سے کہا، بلکہ اس نے کہا میرے مقابلے میں جو کوئی بھی آتا ہے، میری عادت ہے یہ کہ میں اسے پہلے 3
مواقع دیتا ہوں کہ وہ کوئی درخواست مجھ سے کرے جو منظور کرے۔ حضرت علی نے کہا میری پہلی درخواست یہ ہے کہ تم ایمان لے آؤ۔ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری درخواست میری یہ ہے کہ تم جنگ سے واپس چلے جاؤ۔ میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا۔ تیسری بولو تو حضرت علی نے فرمایا اچھا آؤ پھر مقابلے میں آؤ، یہ تیسری درخواست یہ کہ آؤ مجھ سے مقابلہ کرو۔ تو وہ ہنسا، کہتا لگایا کہ میرا اندازہ نہیں تھا کہ پورے عرب میں کوئی شخص مجھے یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ مجھ سے آؤ مقابلہ کرو۔ بہرحال حضرت علی نے اسے واصل جہنم کیا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ۔ اس قسم کی کی مبارزتیں ہوئی تو باقاعدہ جس کو کہتے ہیں کوئی مٹ بھیڑ لشکروں کی وہ نہیں ہو سکی، لیکن یہ کہ 25 دن کا محاصرہ طول کھینچ گیا تھا۔ ادھر وہ حضرت نعیم ابن مسعود اشجعی نے جو بھی کچھ سلسلہ جنبانی کیا، وہ سری جھوٹ تو نہیں بولا لیکن یہ کہ ایک طوریے کے انداز میں ایسی شکل پیدا کر دی کہ جس سے بنی قریظہ کے اور ان کے درمیان بھی کم سے کم بد اعتمادی ضرور پیدا ہو گئی فوری طور پر۔ پھر وہ آندھی آئی شدید اور اللہ نے جو فرشتے بھیجے انہوں نے کیا کیا یہ ہمیں نہیں معلوم، کیا شکل اختیار کی کہ بہرحال وہ سب کے سب اپنے پڑاؤ اٹھا کر چلے گئے۔ لیکن جو اس دوران صورت رہی ہے اس کا نقشہ کھینچا جا رہا ہے۔ اس جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم، جبکہ وہ آئے لشکر تمہارے اوپر سے بھی تمہارے نیچے سے بھی۔ یہ جو جغرافیائی جو سلسلہ ہے عرب کا میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا ہے کہ شمالاً جنوباً یہ جو حجاز کا پہاڑی سلسلہ چلتا ہے شمالاً جنوباً، اسی میں مکہ ہے، طائف ہے، مدینہ ہے، اسی کے آخر میں اوپر جا کر تبوک ہے۔ اس پہاڑی سلسلے اور ساحل کے درمیان ایک میدان ہے، یہ تہامہ کہلاتا ہے۔ تہامہ نیچے ہے، بہرحال میدان ہے وہ، اور پہاڑی سلسلہ آیا۔ پھر یہ کہیں 30 میل کہیں 40 کہیں 50 میل چوڑا جو یہ پہاڑی سلسلہ اس کے بعد جو آتا ہے وہ سطح مرتفع ہے، وہ اونچی سطح ہے لیکن مرتفع، اس میں پہاڑی سلسلہ نہیں ہے، سطح ہے۔ تو اس جاؤکم من فوقکم، تو گویا کہ جو ادھر سے آئے ہیں وہ اوپر سے آئے ہیں، جو مشرق سے آئے، بنو غطفان وغیرہ کے جو قبائل آئے، اور من اسفل منکم نیچے سے جو تہامہ کی طرف سے ہو کر آئے ہیں وہ قریش کا لشکر جو ہے جو مکے سے ہو کر آیا ہے۔ وہی زاغت الابصار، اور جب کہ نگاہیں کج ہو گئی تھی، جسے ہم کہتے ہیں کہ نگاہیں پتھرا گئی خوف کے مارے۔ وبلغت القلوب الحناجر، اور جب دل جو ہے وہ حلق میں آ گئے تھے، ہنسلیوں میں آ کر پھنس گئے تھے۔ جب آدمی کے اوپر دہشت ہو تو اس طریقے سے معلوم ہوتا ہے، جسے ہم کہتے ہیں دل بلیوں اچھلنے لگا، تو معلوم ہوتا ہے جب دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے کہ شاید وہ نکل جائے گا یہاں سے۔ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ، اور تم پھر اللہ کے بارے میں بڑے طرح طرح کے گمان کر رہے تھے، اب دل میں تمہارے خیال آ رہے تھے۔ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ، اس وقت اہل ایمان کا خوب امتحان لے لیا گیا، ابتلا خوب ہم نے کر لی، جانچ لیا، پرکھ لیا۔ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے۔ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اب نتیجہ کیا نکلا؟ جبکہ کہہ رہے تھے وہ منافق، وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اور جن کے دلوں میں رعب تھا، مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا غُرُورًا، ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے جو وعدے کیے تھے جھوٹے ثابت ہوئے، ہمیں سبز باغ دکھا کے مروا دیا اللہ نے اور اس کے رسول نے۔ ہم سے کہا تھا کہ کیسر و کسریٰ کی سلطنت تمہارے قلبوں میں آئے گی، ہم سے کہا تھا اللہ کی مدد آئے گی، یہ کہاں اللہ کی مدد آئی؟ بعض منافقین نے کہا ہمارا حال تو یہ کہ ہم قضاء حاجت کے لیے باہر نہیں جا سکتے، ہم مدینے کے اندر محصور ہو گئے ہیں۔ ظاہر بات ہے کہ سینیٹیشن کا بھی کوئی نظام نہیں تھا، کس قدر وہاں پر اس سے ایک مسئلہ پیدا ہو چکا ہو، باہر نکل نہیں سکتے، تو قضاء حاجت وغیرہ بھی وہیں ہو رہی ہے۔ یہ ان کے منہ پر جو ہے، ان کی زبانوں پر جو اندر کا خبث تھا، اندر کی گندگی تھی، زبانوں پر آ گئی۔ ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، نہیں وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ اور اس کے رسول نے مگر جھوٹا دھوکے کا وعدہ۔ وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ، اور جبکہ ان میں سے ایک گروہ یہاں تک کہہ رہا تھا اے یثرب والو، لا مقام لکم فارجعوا، اب تمہارا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، لوٹ جاؤ یہاں سے، کہاں تم مقابلہ کر سکتے ہو؟ یہ 12,000 کا لشکر آ گیا، کوئی ممکن ہے؟ کوئی امکان تمہیں نظر آتا ہے؟ تو کسی طریقے سے کہیں سے بھاگنے کے لیے راستہ تلاش کرو۔ وَيَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ النَّبِيَّ، اور ان میں سے ایک گروہ جو ہے آ کر نبی سے اجازت طلب کر رہا تھا، یقولون ان بیوتنا عورا، اور وہ کہہ رہا تھا کہ ہمارے تو گھر کھلے پڑے ہوئے ہیں، یعنی گھروں کو اندیشہ ہے، گھروں کے اوپر پیچھے سے بنو قریظہ کے لوگ حملہ آور ہو جائیں، ہماری عورتیں وغیرہ جو ہم نے چند حویلیوں کے اندر جن کو جمع کیا ہے، آپ نے یہی کیا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، خواتین کو بچوں کو ایک ایسی جگہ پر کہ جہاں وہ بستی علاقہ تھا مدینے کا، اور وہاں بڑی کوئی حویلی تھی اس میں جمع کر دیا تھا۔
وہ تو ہمیں تو اندیشہ ہے، ہمارے گھر خالی پڑے ہوئے ہیں، اس کے اوپر حملہ ہو سکتا ہے۔ وما ہی اب اور حالانکہ وہ نہیں کھلے پڑے ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول نے پہرے وغیرہ کا بندوبست کیا ہوا تھا۔ ان یریدون الا فرارا، حقیقت میں وہ فرار چاہتے تھے، بھاگنا چاہتے تھے۔ یہ تو بہانہ تھا جو کہہ بنا رہے تھے، اصل میں جنگ سے ویر دکھا کر بھاگنا مقصود تھا۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا، اور اگر کہیں داخلہ ہو ہی گیا ہوتا دشمن کا اس مدینے کے اندر، اس کے چاروں طرف سے، ثُمَّ يُسْئِلُ الْفِتْنَةَ، اور پھر ان سے مطالبہ کیا جاتا فتنے کا، یعنی ارتداد کا۔ اگر یہ مشرکین کی فوجیں جو ہے کہیں خدا نخواستہ مدینے میں داخل ہو جاتی اور اب وہ کہتی کہ یا تو مرتد ہو جاؤ اور یا تمہیں قتل کرتے ہیں، تو وہ ما تلبسوا الا لآتوها، وہ اس فتنے کو قبول کر لیتے، مرتد ہو جاتے، وما تلبسوا بها الا یسیرا، اور تھوڑی سی دیر بھی نہ لگاتے، بہت ہی تھوڑا سا وقفہ، یعنی وہ ایمان ان کی دلوں میں اس کی جڑیں گہری تھی ہی نہیں، تو وہ مرتد ہونے کے لیے تیار تھے۔ وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهِ مِنْ قَبْلُ، حالانکہ کیونکہ وہ مسلمان تھے تو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے اس سے قبل، لا يولون الادبار، کہ وہ کبھی پیٹھ نہیں دکھائیں گے، جب بھی حق و باطل کا مقابلہ ہوگا پیٹھ نہیں دکھائیں گے۔ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، اور یقیناً اللہ کے ساتھ جو عہد کیا گیا اور پھر اس کے بارے میں باز پرس ہوتی ہے کہ وہ عہد پورا کیا گیا یا نہیں کیا گیا۔ قُلْ لَن يَنفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُم مِّنَ الْمَوْتِ، نبی ان سے کہہ دیجئے کہ تمہیں یہ بھاگنا اور فرار مفید نہیں ہو سکتا اگر تم موت سے بھاگ رہے ہو، اب القتل یا قتل سے، اس لیے کہ موت تو ہر جگہ آ سکتی ہے۔ وَإِذًا لَّا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اور آج موت نہ آئی، فرض کیجئے اس موقع پر نہ آئی، تب بھی آخر دنیا میں کوئی سامان رسنے بسنے کا جو ہے رہنے کا وہ آخر لامحدود تو نہیں ہے۔ لا طلب ثم لا تمتعون الا قلیلا، نہیں تمہیں ساز و سامان ملے گا دنیا کی زندگی کا مگر تھوڑا سا، کچھ دن اور جی لو گے۔ قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ، ان سے پوچھئے کون ہے وہ جو تمہیں اللہ سے بچا سکے، ان اراد بکم سوءا، اگر اللہ ہی نے فیصلہ کر لیا ہو تمہارے بارے میں کسی بری چیز کا، او اراد بکم رحمہ، اور اگر اللہ نے رحمت کا فیصلہ کیا ہو تو کون ہے جو اس کی رحمت کے آڑے آ سکے۔ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا، اور یہ نہیں پائیں گے اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی ولی حمایتی اور نہ مددگار۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے اے نام نہاد مسلمانوں، اے منافقوں، ہمیں خوب معلوم ہے، اللہ کو خوب معلوم ہے کہ کون ان میں سے روکتے ہیں دوسروں کو کہ مت جاؤ، محاذ پر مت جاؤ۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ دو طرف تو حرات تھے، ادھر سے حفاظت تھی، پیچھے بنو قریظہ تھے، چونکہ وہ معاہد تھے، ان سے معاہدہ تو موجود تھا، لہذا اس اعتبار سے بظاہر وہ بھی محفوظ تھا، ادھر سے حملہ نہیں ہو سکتا تھا، اگرچہ اندیشہ ہر وقت تھا کہ کبھی وہ بھی دغا دیں تو پھر یہ ہے کہ چکی کے دو پارٹوں کے درمیان مسلمان آ جائیں گے۔ لیکن جو سامنے کا علاقہ تھا وہاں وہ خندق جو ہے کھود دی گئی، اور خندق سے ادھر جو ہے وہ مسلمان مورچہ لگا کے بیٹھے ہوئے، اور اس جو بھی وہ محاذ بنتا تھا اس پر کوئی نہیں جاتا تھا، روکتے تھے ادھر مت جاؤ، کہاں جا رہے ہیں۔ قد یعلم اللہ المعوقین منکم، تم میں سے جو لوگ روکتے ہیں دوسروں کو، والقائلین لاخوانہم ہلم الینا، اور جو کہتے ہیں اپنے بھائیوں سے آؤ ہماری طرف آؤ، گھروں میں گھس جاؤ، چھپ جاؤ، تمہارا جو ہے کہیں نام و نشان نہ رہے، کہاں جا رہے ہو موت کے منہ میں۔ ولا یاتون الباس الا قلیلا، اور وہ نہیں آتے، حاضر نہیں ہوتے جنگ میں، یعنی میدان جنگ میں جہاں پر کہ فوجوں کا پڑاؤ ہے، آمنے سامنے کا معاملہ، مگر کبھی کسی وقت شاذ۔ اشیحۃ علیکم، اے مسلمانوں یہ تمہارے حق میں بہت بخیل ہے، کوئی خیر نہیں چاہتا تمہارے لیے، یہ خیر خواہ نہیں ہے، تمہارے بدخواہ۔ فاذا جاء الخوف رأیتہم، اور جب خوف اگر چلا جائے، یہ لشکر چلے جائیں، یہ خوف کی کیفیت ختم ہو جائے، رأیتہم ینظرون، اذا جاء الخوف، جب خوف آتا ہے، خوف کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، خوفناک صورتحال، رأیتہم ینظرون الیک، جو ہے نبی آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ آپ کی طرف ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت، کہ ان کی آنکھیں ایسی پھرتی ہیں جیسے کہ اس شخص کی آنکھ پھرا کرتی ہے کہ جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہے، کیونکہ اب مرحلہ آ گیا خطرے کا، پھر جنگ ہے، پھر جانا پڑے گا، پھر وہی ساری صورتحال، سارے اندیشے، سارے خطرات، تو گویا کہ ان کو موت کی غشی اور نزع کی کیفیت میں جو ہوتی ہے، آنکھیں جس طرح کی پتھرا جاتی ہیں یا پھرتی ہیں، اس طریقے سے تدور اعینہم کالذی یغشی علیہ من الموت۔ فاذا ذهب الخوف، اور جب خوف چلا جائے، ختم ہو جائے، یعنی وہ صورتحال جیسے کہ بعد میں ہو گئی کہ چلے گئے لشکر، جب چلے گئے تو اب ان کا طریقہ کار کیا ہے،
وَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ، اب وہ تم پر پل پڑتے ہیں اپنی لوہے کی زبانوں کے ساتھ، یعنی زبانیں قینچیوں کی طرح چلنی شروع ہو جاتی ہیں۔ مسلمانوں پر تنقید بھی ہے، اپنے ایمان کا اظہار بھی ہے، چرب زبانی بھی ہے، تو حداد لوہے کی جیسے کی زبانیں لوہے کی ہو، ہمارے محاورے میں قینچی کی طرح زبان کا چلنا۔ سلق جو ہے عربی محاورے میں، عربی لغت میں آتا ہے بسطن بقہر اما بالید او باللسان، کسی کے پر حملہ آور ہونا یا ہاتھ سے یا زبان سے۔ تو سلقوکم بالسنۃ حداد اشیۃ الخیر، اور پھر جو بھی کوئی مال غنیمت ہوگا اس کے اوپر یہ ایسے ہوں گے، جھکے پڑیں گے کہ مال سارا ہمیں ہی مل جائے۔ اولئک لم یؤمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو حقیقتاً ایمان نہیں لائے۔ فاحبط اللہ اعمالهم، تو اے نبی انہوں نے اس کیفیت میں جو بھی کوئی نیکیاں کی ہیں، بظاہر نیکیاں، آپ کے امامت میں نمازیں بھی تو پڑھی ہیں نا، آخر مدینہ منورہ میں وہ نمازیں پڑھتے تھے منافق، کس کی امامت میں؟ محمد رسول اللہ کی امامت میں، کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں، لیکن ان کے سارے اعمال حبط ہو گئے۔ فاحبط اللہ اعمالهم، اللہ نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے۔ وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ چیز اللہ پر بہت آسان ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، جبکہ جا چکے ہیں لشکر، ان کا حال یہ ہے کہ ان کے اوپر ابھی تک خوف طاری ہے۔ جیسے ہوتا ہے کہ کسی بڑے حادثے کے بعد بھی بہت دیر تک اعصاب کے اوپر جو ہے وہ ایک طرح کی کپ کپی طاری رہتی ہے، انسان کی سنسناہٹ سی رہتی ہے، اتنا بڑا حادثہ ہوا ہے۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ گئے نہیں ہیں، کہیں ادھر چھپ گئے ہوں، کہیں پھر دوبارہ آ رہے ہوں، کہیں حملہ دوبارہ تو نہیں کر رہے ہیں، یہ کوئی ان کی ٹیکٹیکل موو تو نہیں تھی کہ ذرا پیچھے ہٹ کے پھر حملہ آور کریں۔ یحسبون الاحزاب لم یذهبوا، یہ سمجھتے ہیں کہ وہ لشکر گئے نہیں ہیں۔ وہی یات الاحزاب، اور اگر کہیں دوبارہ وہ لشکر جو ہے وہ فوجیں جو ہے دوبارہ کہیں حملہ آور ہو جائیں، یودوا لو انہم بادون فی الاعراب، تو ان کی بڑی خواہش ہوگی کاش کہ ہم مدینے کو چھوڑ کر کہیں ریگستانوں میں چلے گئے ہوتے، اور کہیں نخلستانوں میں جا کر آراب کی حیثیت کے ساتھ ہم ان کے ساتھ چلے گئے ہوتے، بادیہ نشینوں کے پاس۔ یسألونک عن انبائکم، اور وہاں سے اے مسلمانوں تمہاری خبریں معلوم کرتے رہتے۔ اب کیا ہوا؟ اونٹ کس کروٹ بیٹھا؟ وَلَوْ كَانُوا فِيكُمْ مَا قَاتَلُوا إِلَّا قَلِيلًا، اور اگر یہ تمہارے درمیان موجود بھی رہے تو قتال میں تو حصہ نہیں وہ لیتے مگر شاذ دکھانے کے لیے، خانہ پوری جسے ہم کہتے ہیں۔ اب ایک کردار تو یہ ہے جو سامنے آ گیا، دوسرا کردار کیا ہے؟ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دوسرے کردار کا جو دوسری تصویر ہے، اس کا جو خورشید ہے، سورج ہے، وہ محمد رسول اللہ کا کردار ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب یہ بات نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ آیت ہمارے ہاں سیرت کی تقاریر ہوں، کوئی میلاد کی محفلیں ہوں، کوئی وعظ ہو، تو اس میں بہت پڑھی جاتی ہے یہ آیت اسوہ حسنہ، لیکن عام طور پر ہمارے یہاں اسوہ حسنہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی سنتیں، ان کا تذکرہ ہوگا۔ مسواک کرنا بھی اسوہ ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے اور چھوٹی سنتیں ہیں۔ مسجد میں داخل ہو تو داہنا پاؤں آگے آنا چاہیے، بایاں نہیں، ٹھیک ہے، ہونا چاہیے، ایک شخص کو کرنا چاہیے، اہتمام کرنا چاہیے، حضور کا یہ معمول تھا۔ یہ سب بھی اسوے میں شامل ہے۔ اصل اسوہ یہ ہے کفر کے مقابلے میں جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنا، یہ ہے اسوہ۔ یہ اسوہ ہمارے ایمان سے ہو جائے۔ محمد رسول اللہ کا مثالی کردار کس اعتبار سے؟ جب بھوک تھی شدید، حضور کو بھی بھوک تھی اور فاقہ تھا۔ جب صحابہ نے آ کے شکایت کی کہ حضور ہم ناقابل برداشت ہو گئی ہے یہ بھوک، دیکھیے ہم نے اپنے پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تاکہ یہ کہ معدے کو وہ جو ہنگر کنٹریکشنز ہوتی ہیں وہ نہ ہو، اس کو کم سے کم جھوٹا ہی صحیح ایک دلاسا ہو کہ کچھ بوجھ ہے میرے اوپر، وہ بوجھ چاہے پتھر کا ہو، کھانے کا نہ ہو، یہ سب پتھر باندھے ہوئے، کمر دوہری نہ ہو جائے ہماری۔ حضور نے اپنا کرتا اٹھا کے دکھایا، وہاں 2 پتھر بندھے ہوئے، اور اسی حال میں جب صحابہ کدالیں چلا رہے ہیں، کھود رہے ہیں، تو حضور جو ہے اپنے کندھے پر بڑے بڑے پتھر اٹھا کر لے جا کر اور باہر پھینک رہے ہیں۔ اسی میں آپ شریک ہیں پوری طریقے سے۔ یہ ہے اسوہ۔ ایسا نہیں تھا کہ بس حضور تو کہیں ایک جگہ بیٹھے ہوں اور خیمہ لگا ہو اور مور چلے جا رہے ہوں آپ، اور سب ٹھنڈی چھاؤں آپ کو فراہم کی گئی ہو اور باقی سب لوگ اس کام میں لگے ہوئے۔ یہ اسوہ ہے محمد۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اسی کو میں کہا کرتا ہوں جدید اصطلاح میں ایک ہے میکرو اکنامکس اور ایک ہے مائکرو اکنامکس۔ تو مائکرو سنت کو تو لوگ جانتے ہیں، یہ سنت ہے، یہ سنت ہے، اس میں سے بعض کے بارے میں بڑے جھگڑے بھی ہیں، رفع یدین سنت ہے یا نہیں ہے، لیکن میں اس مسئلے پر نہیں جا رہا ہوں۔
لیکن میکرو سنت جو ہے، سب سے بڑی سنت جو ہے وہ تو یہ ہے کہ وحی کے آغاز کے بعد سے لے کر 40 برس کی عمر کے بعد سے لے کر حضور نے ایک لحظہ، ایک منٹ معاش کی جد و جہد میں صرف نہیں کیا. پوری زندگی، پورا وقت، پوری توانائی، پوری قوت دعوت دین، اقامت دین، دین کی دعوت، دین کی اقامت اسی میں لگی. کوئی جائیداد نہیں بنائی، کوئی کاروبار، حالانکہ اس سے پہلے آپ بہت کامیاب تاجر تھے، کاروبار کرتے تھے، لیکن جب یہ فرض منصبی آ گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اب یہی کام تو کچھ تو اس کی بھی پیروی کرنے کی کوشش کی جائے، اس درجے میں نہ صحیح، وہ عکس تو ہو. میکرو سنت جو ہے کسی درجے میں تو اپنی زندگی کے اندر اس کا عکس پیدا کیا جائے. ہاں اس کے ساتھ پھر چھوٹی چھوٹی سنتیں بھی ہو جاؤں تو کیا کہنے ہیں، پھر نور علی نور ہے. لیکن یہ اس میکرو سنت کا تو ہے ہی نہیں. اپنے تو ساری توانائی، ساری طاقت، سارا وقت دنیا بنانے میں، اور یہ کہ وہ مسواک کر لی تو سمجھا کہ میں نے تیر مار لیا، 100 شہیدوں کا ثواب مل گیا مجھے، میں نے مسواک کیے، میں نے برش نہیں کیا. اور بعض لوگ تو پھر مسواک اپنی جیب میں اس طرح رکھتے ہیں کہ جیسے قومی نشان ہمارا، یہ اس طریقے سے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ شخص جو ہے سنت رسول کا یہ جو ہے پابندی کرنے والا ہے. تو لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر. بڑی اہم آیت ہے یہ. اسوہ تو حضور کا اپنی جگہ پر مکمل ہے، کامل ہے، لیکن یہ کس کے لیے اسوہ ہے؟ جو یہ 2 شرطیں پوری کرے، 3 شرطیں. جو اللہ سے ملاقات کا امیدوار ہے، اللہ سے محبت کرتا ہے، اور یوم آخر پر یقین رکھتا ہے، اور ذکر اللہ کثیرا، اور ذکر کرتا ہے اللہ کا کثرت کے ساتھ. یہ بالکل وہی بات ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت ہے پوری نوع انسانی کے لیے، ھدی للناس، لیکن قرآن سے استفادے کی شرط ہے تقویٰ، ھدی للمتقین. تو جو ربط و تعلق ہے ان 2 آیتوں میں وہی سمجھیے کہ اپنی جگہ پر حضور کی زندگی ایک اسوہ کاملہ ہے، مکمل، لیکن اس سے استفادے کی شرائط ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. اب یہ اہل ایمان، حضور کے بعد اہل ایمان کا تذکرہ ہو رہا ہے. محمد رسول اللہ والذین معہ، اب معہ جو تھے اہل ایمان. ولما رأى المؤمنون الاحزاب، اور جب اہل ایمان نے دیکھا ان لشکروں کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، انہوں نے کہا یہی تو ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا ہم سے اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا. اب دیکھیے ایک ہی سچویشن ہے، اس کا ری ایکشن کس قدر ایک دوسرے سے مختلف ہے. معلوم ہے یہ مسئلہ ہے انسان کا اندرونی، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. تو جیسے قرآن کے بارے میں آیا اسی طریقے سے اس سچویشن سے بھی انہوں نے کیا کہا؟ ہم نے تو سنا ہوا ہے، پہلے ہی اللہ نے کہہ دیا تھا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ فِي أَنفُسِكُمْ وَأَمْوَالِكُمْ. یہ کیا سورہ آل عمران میں آیت نہیں آ چکی تھی؟ یہ تو چیزیں وہی تو ہے جس کا کہ ہم سے وعدہ کیا تھا. وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب دیکھا اہل ایمان نے ان احزاب کو، قالوا هذا ما وعدنا اللہ ورسولہ وصدق اللہ ورسولہ، اور بالکل صحیح کہا تھا اللہ نے بھی اور بالکل صحیح فرمایا تھا اس کے رسول نے بھی. وما زادہم الا ایمانا وتسلیما، اور نہیں ہوا ان میں کسی شے کا اضافہ مگر ایمان اور تسلیم. ایمان کے ساتھ تسلیم، سر تسلیم خم، سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے، جو اللہ کی طرف سے فیصلہ ہے. جیسا کہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ توبہ میں، اگرچہ سورہ توبہ تو بہت بعد میں نازل ہوگی، ابھی 4 سال بعد میں اس سورہ مبارکہ کے وہ زمانہ نزول کے اعتبار سے، لیکن ہم تو پڑھ چکے ہیں. ہر طرف موسوم بنا اللہ ذی الحسنیین. ہمارے لیے تم کیا اندازہ کس چیز کا انتظار کر سکتے سوائے 2 نہایت اعلیٰ ترین صورتوں کے؟ ہم سب کے سب شہید ہو جائیں تب بھی ہماری کامیابی ہے، اور ہم کامیاب ہو کر آ جائیں تو تب تو تم بھی مانو گے کامیابی. اس لیے ہمیں تو کوئی اندیشہ ہی نہیں، اس میں تسلیم ان کے اندر، اور ہم بھی تسلیم کی خو ڈالیں گے بے نیازی تیری عادت ہی سے. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، ان اہل ایمان میں وہ جوان مرد لوگ ہیں رضی اللہ تعالی عنہم وارضاہم اجمعین، صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، جنہوں نے سچا کر دکھایا وہ عہد جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا. انہوں نے کہا تھا ہم اپنی جان اور مال حاضر ہیں، ہم جنت کے عوض یہ سب کچھ دینے کو تیار ہیں. انہوں نے وہ عہد پورا کر دیا. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ، ان میں سے وہ بھی ہیں
جو اپنی نظر گزار چکے، نظر پیش کر چکے۔ کتنے ہی صحابہ تھے جو اس وقت تک جام شہادت نوش کر چکے تھے۔ سن 5 ہے یہ تو، سن 3 میں 70 صحابہ تو غزوہ احد کے اندر ہی شہید ہوئے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ میں وہ بھی ہے کہ جو اپنی نظر پیش کر چکے۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ اور باقی جو ہے وہ منتظر ہے کہ کب وقت آئے۔ یہ تو ہم انتظار میں ہیں کہ کب اللہ تعالیٰ ہمیں بھی شہادت کا درجہ دے، ہماری بھی شہادت قبول فرما لے۔ لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے وبال دوش ہے سر، جس میں وبال دوش ہے سر، جس میں ناتواں پہ مگر لگا رکھا ہے تیرے خنجر و ثنا کے لیے۔ ہم تو اللہ منتظر ہیں کہ کب ہماری باری آ جائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَىٰ نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا اور انہوں نے ہرگز تبدیلی کوئی نہیں کی جو انہوں نے عہد اللہ سے کیا، سرے بوس میں فرق نہیں آنے دیا۔ لِيَجْزِيَ اللَّهُ الصَّادِقِينَ بِصِدْقِهِمْ تاکہ اللہ تعالیٰ سچوں کو ان کی سچائی کا پورا پورا بدلہ دے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهِمْ اور ان منافقوں کو چاہے تو ان پر عذاب بھیج دے اور چاہے تو ابھی ان کی توبہ قبول کر لے، انہیں توبہ کا موقع دے دے۔ میں بتا چکا ہوں کہ آخری جو فیصلہ ہوا وہ جب کہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہوا ہے، پھر آخری فیصلے ہوئے۔ یا سورہ نساء جو ہے اس کے اندر بھی وہ آیت آ گئی تھی فی الدرک الاسفل من النار، لیکن آخری چیز کہ اے نبی استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرۃ فلن یغفر اللہ لہم، جب آپ ان منافقوں کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر 70 مرتبہ بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ ان کو معاف نہیں فرمائے گا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقینا اللہ غفور الرحیم ہے۔ ورد اللہ الذین کفروا اللہ نے لوٹا دیا ان کافروں کو جو چڑھ کر آئے تھے بڑے شان و شوکت کے ساتھ، وہ پورے لشکر جو ہے سب چلے گئے بغیظہم، وہ اپنے غصے کو ساتھ ہی لے گئے۔ وہ غصہ جو ہے وہ نکالے بغیر، یا تو کوئی جنگ ہوتی کچھ وہ قتل عام کرتے تو کچھ غصہ ان کا نکلتا، اللہ نے ان کو ان کے غصے کے ساتھ ہی واپس کر دیا۔ ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم لم ینالوا خیرا، انہیں کوئی خیر حاصل نہ ہو سکا، کوئی فتح ہوتی، کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہوتا، کچھ نہیں۔ وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ اور اللہ کافی رہا اہل ایمان کی طرف سے قتال کے لیے۔ اہل ایمان کو تو جنگ کی نوبت ہی نہیں آئی، کھلی جنگ تو ہوئی نہیں، اللہ نے خود ہی آندھی بھیج کر اور جو بھی اپنی خفیہ تدابیر ہیں، جو بھی اپنی مدد تھی فرشتوں کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اہل ایمان کو اس امتحان میں سے تو گزار دیا، باقی یہ کہ کوئی غضب نہیں پہنچنے دیا۔ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا اور یقیناً اللہ تعالیٰ قوی اور عزیز ہے، زبردست ہے، قوت والا ہے۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُمْ اب یہ دوسرا ہے، اس کا جو ضمیمہ ہے غزوہ احزاب کا، وہ غزوہ بنی قریظہ ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نے غزوہ جب یہ لشکر چلے گئے، غزوہ احزاب ختم ہو گیا تو آ کر واپس گھر آ کر اپنے ہتھیار وغیرہ اتارے، زرہ اتاری، تو حضرت جبرائیل آئے کہ آپ نے ہتھیار اتار دیے، ہم نے تو ابھی اتارے نہیں، ابھی بنو قریظہ کو کیفر کردار تک پہنچانا ہے۔ انہوں نے جو غداری کی اس موقع پر، اپنے عہد کو توڑا ہے، اس کی سزا انہیں دینی ہے۔ چنانچہ حضور نے حکم دیا کہ اب کوئی مسلمان جو ہے عصر کی نماز نہ پڑھے یا کوئی مغرب کی نماز نہ پڑھے، جو بھی کوئی وقت معین کیا، جب تک کہ وہ بنی قریظہ کے علاقے میں پہنچ نہ جائے۔ وہاں جا کر اب وہاں جا کے پھر ان کا گھیراؤ کیا گیا، محاصرہ ہوا۔ وہ محاصرہ بھی خاصا طویل ہوا، ان کا قلعہ بڑا مضبوط تھا، لیکن تنگ آ کر بالآخر انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور یہ کہا کہ سعد بن معاذ جو رئیس اوس تھے اور ان کے حلیف تھے، اوس کے قبیلے کے ساتھ ان کی پرانی جو ہے وہ حلیفی تعلقات تھے، حلیفانہ تعلقات، کل جو وہ فیصلہ کر دیں گے ہمیں منظور ہوگا۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تورات میں فیصلہ لکھا ہوا ہے بد عہدی کا کہ قوم اگر تمہارے ساتھ بد عہدی کرے اور اس کے بعد اللہ تمہیں ان پر فتح دے دے تو کیا کرو، اس کے مطابق فیصلہ سنایا کہ ان کے جتنے جوان ہیں اس قبیلے کے جو جنگ کرنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، اور باقی جو ان کے بوڑھے ہوں یا اور ہوں، مرد ہوں، بچے ہوں، عورتیں ہوں، ان کو جو ہے غلام بنا لیا جائے، ان کا سارا مال ضبط ہو جائے۔ تو بدترین سزا جو ہے ان 3 قبیلوں میں سے، جن میں سے ایک قبیلہ تھا بنی قینقاع کا، ایک تھا بنو نذیر، یہ دونوں تو صرف جلا وطن ہوئے، لیکن بدترین سزا پھر ان کو دی گئی۔ وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ اور اللہ نے اتار لیا ان کو کہ جنہوں نے گٹھ جوڑ کیا تھا ان کے ساتھ، کافروں کے ساتھ، مشرکین کے ساتھ اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کے قلعوں سے، قلعوں میں تو تھے، گڑھیاں تھیں ان کی، لیکن اس سے پھر اتر آئے، ہتھیار ڈال دیے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔
فریقا تقتلون، تو اب تم ایک ان میں سے کچھ کو تم قتل کر رہے ہو، وتاسرون فریقا، اور کچھ کو تم نے اسیر بنا لیا ہے اور قیدی بنا لیا ہے حضرت سعد بن معاذ کے فیصلے کے مطابق۔ وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ، اللہ نے تمہیں وارث بنا دیا ان کی زمینوں کا بھی اور ان کے مکانوں کا، گھروں کا، ان کے قلعوں کا، وَأَمْوَالَهُمْ، اور ان کے اموال کا، وَأَرْضًا لَّن تَطَئُوهَا، اور ابھی بہت سی زمینیں ہیں جن پہ ابھی تمہارے قدم نہیں گئے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ دے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے فتح دینی جو شروع کی ہے۔ غزوہ احزاب جو ہے در حقیقت یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا حضور کی سیرت کے اندر سے، اس لیے کہ اس کے بعد حضور نے کہہ بھی دیا تھا غزوہ احزاب کے بعد، صحابہ کو خوشخبری دے دی تھی، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا، مسلمانوں اس سال کے بعد اب قریش تم پر دوبارہ حملہ آور نہیں ہوں گے۔ ان کی آخری اٹیمپٹ تھی جو انہوں نے کر لی ہے، اب ان میں ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوبارہ چڑھائی کر کے آئیں، وَلَٰكِنَّكُمْ تَغْزُونَهُمْ، بلکہ اب تم چڑھائی کرو گے۔ وہ چڑھائی اگلے ہی سال سن 6 میں حضور نے کی، لیکن حضور نے کس طرح کی چڑھائی کی کہ عمرے کے لیے جا رہے ہیں، ہتھیار نہیں ہے، ہتھیار بند ہے، احرام باندھا ہوا ہے۔ اب ایک ایسی سچویشن پیدا ہوئی مکے والوں کے لیے، نہ وہ نگلا جائے نہ اگلا جائے۔ یہ ان کی پرانی روایات ہے یہ کہ کسی کو بھی عمرے کے لیے، حج کے لیے کوئی آئے اسے نہیں روک سکتے، لیکن مسلمانوں کو کیسے آنے دیں، اور روکے تو کیسے روکیں؟ بالآخر انہوں نے فیصلہ کیا ہم کسی ضرورت نہیں آنے دیں گے۔ ادھر حضور نے پھر جو ہے بیعت لے لی، جب یہاں سے ہم کوئی بھی زندہ نہیں جائے گا سب جانے یہیں دے دیں گے۔ بیعت علی الموت، بیعت رضوان جو ہوئی اس موقع پر، وہ بیعت علی الموت تھی، یہیں پر جانے دے دیں۔ جس کی خبریں وہاں پہنچی تو ان کے چھکے چھوٹ گئے۔ بہرحال پھر صلح ہوئی، جس صلح کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے انا فتحنا لک فتحا مبینا، تو فتح کا جو ہے دروازہ کھل گیا ہے غزوہ احزاب کے فوراً بعد، اور اسی کی طرف اشارہ ہے وہ ارضًا لم تطئوہا، ابھی بہت سی زمینیں جن پر مسلمانوں تمہارے قدم نہیں پہنچے، تمہارے قدم نہیں پہنچے، ابھی تم نے گھوڑے نہیں دوڑائے ہیں، ابھی وہ تو زمینیں اب کہاں سے کہاں تک آپ سمجھیے کہ 30 سال کے اندر اندر کہاں سے کہاں تک مسلمانوں کی حکومت ہو گئی، تو وہ سارا اشارہ اس میں ہے۔ خاص طور پر خیبر سن 7 میں یہودیوں کا گڑھ فتح ہو گیا۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر